اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ وہ لوگ جن کو دی ہم نے کتاب وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے، وہی اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس کی تلاوت کا حق ادا نہ کرے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ تو آج ہم نے سورہ فاتحہ آیت نمبر 5 کے سامنے رکھی، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اور یہ جو التجا ہے یہ ہمارا مانگنا ہے، یہ سورہ فاتحہ میں اس مقام پہ آیا جب ہم نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا کہ یا اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور شیطان کے مقابلے میں تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اب ہماری التجا کیا ہے؟ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ دیکھیے لفظی ترجمہ تو ہو گیا، اس کی پڑھائی بھی ہو گئی، اور شان نزول بھی آپ کو پتہ ہے کہ یہ 5ویں وحی ہے جو پوری کی پوری سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو فرشتہ لے کے آیا وہ دوبارہ نہیں زمین پر آئے گا۔ اس اعتبار سے اس کی فضیلت دیکھیے، یہ سوال نامہ ہے اور پورا قرآن بھی اس کا جواب ہے، ام القرآن ہے، سورہ فاتحہ ہے۔ تو اس اعتبار سے جو مرکزی بات ہم مانگ رہے ہیں اس کی اہمیت دیکھیے، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ ہم کہتے تو ہیں سیدھا راستہ دکھا، اگر میں آپ کو اس کے انالیسز، اس کی ترکیب میں لے کے جاؤں تو پھر اس کے معنی ہوں گے ہمیں دکھا سیدھا راستہ۔ اب یہ اس کے معنی ہوں گے، ہمیں دکھا سیدھا راستہ۔ جب ہم اس کو مبتدا اور خبر میں دیکھتے ہیں یا ہم اس کو جملہ فعلیہ میں دیکھتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فعل ہے اور آگے مفعول ہے، فعل کے بعد مفعول ہوتا ہے، اور فعل جو ہے یہ امر بنا ہوا ہے، نون الف نا کی اس کے ساتھ ضمیر متکلم لگی ہوئی ہے۔ امر حاضر اور متکلم کی ضمیر ہے، اس کا روٹ تھا ہدایا، ہا دا یا، اور امر بنانے کے لیے ہم نے دیکھا اس میں یہدیو تہدیو تہدیو، اور یہ یا کے اوپر پیش ہے، یہ پڑھا نہیں جاتا اس لیے یہ یہدی رہ جاتا ہے۔ اب اس کو دیکھتے ہیں جب امر بناتے ہیں تو یہ تا ڈراپ ہو جاتی ہے اور یہ اہدی رہ جاتا ہے، اہدی۔ یہ ضربہ یضربو باب زواد سے آیا ہے اور اس لیے یہاں زیر آئی ہے اہدی، اور الف کے نیچے زیر اس لیے لگائی کہ باب ضربہ سے ہے، اہدی دکھا، اور نون الف نا کی ضمیر ہے یہ جمع متکلم کی، ہمیں دکھا۔ دیکھیے یہاں تک بات ہے صراط المستقیم کی، تو ہم اسے دیکھتے ہیں کہ یہ مرکب توصیفی ہے۔ اگر اس کو دیکھتے ہیں تو یہ موصوف ہے، اور اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں مستقیم کو دیکھتے ہیں تو یہ اس کی صفت ہے، اور اگر سیدھا ہے تو وہ راستہ کہلانے کا حقدار ہے، اور اگر وہ سیدھا نہیں ہے تو پھر وہ راستہ نہیں ہے۔ آپ یوں جانیں کہ اگر ہم سیدھے کی بات کرتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا راستہ لگا کے دکھایا۔ دو نقطوں کو ملانے والا راستہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سیدھا ہوتا ہے، اور سیدھے کے ساتھ ساتھ وہ شارٹ کٹ بھی ہوتا ہے۔ اچھا، ضروری نہیں ہے کہ جو شارٹ کٹ راستہ ہے وہ آسان بھی ہو، یہ بڑی بنیادی بات ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے جو بات مانگی ہے، ہم نے کہا وہ سیدھا ہو، وہ ہمیں مطلوب ہے، اور سیدھا راستہ اب نتیجے پر پہنچے کہ دو نقطوں کو ملانے والا راستہ ہمیشہ سیدھا ہوتا ہے اور شارٹ کٹ ہوتا ہے، اور ضروری نہیں ہے کہ وہ جو شارٹ کٹ راستہ ہے وہ آسان بھی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کے اوپر خط منحنی کھینچے اور اس کے بعد ایک سیدھا راستہ درمیان میں لگایا کہ ھذا صراط مستقیم، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ حدیث ہے اور بڑی خوبصورت حدیث ہے، وہ حدیث آپ کے سامنے آ جائے گی، اور اس حدیث کے اعتبار سے دیکھیے
کہ خط منحنی جو لگایا اس سے آج کے دور میں حالات حاضرہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ انسانیت ایسی بھٹکی. ہماری زندگی میں تو ہم نے سوشلزم کو دیکھا جو رشیا میں آیا، اور کمیونزم دیکھا، پھر سوشلزم کا نعرہ ہم سنتے رہے. انسانیت بھٹکی، کمیونزم سے سوشلزم کی طرف آئی، اور سوشلزم سے پھر سرمایہ داری، جاگیرداری، پھر لبرلزم، اور پھر جمہوریت، اور اب پتہ نہیں کہاں تک ہم نے جانا ہے. یہ انسانیت ہر نظام سے بھٹکتی بھٹکتی اسلام کی طرف آئی، سیدھے راستے کی طرف آئی، اور پھر اپنی مسلط، مجبوری، کمزوری، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان پھر اپنی مرضی کی طرف چلا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے اندر جو سیدھے راستے کی بات ہے وہ اس سیدھے راستے کی بات ہے جو شارٹ کٹ ہے، اور میری مراد یہ ہے کہ وہ آسان نہیں ہے. بہرحال یہاں سے ہمیں بات سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ سے ہم نے سیدھا راستہ مانگا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آ گئے، یا رسول اللہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ مشکل برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کہنا اور اس پر عمل کرنا اور بیان کرنا ایک ہی تھا. جسے ہم ہدایت کہتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور ہمیں ہدایت دے. ہدایت بہت جامع لفظ ہے. ہدایت کو ہم دیکھتے ہیں تو یوں سمجھیں، ہم عام طور پر پنجابی میں کہہ رہے ہوتے ہیں کسی نے کام صحیح نہیں کیا تو ہم کہتے ہیں تو بڑا بے ہدایت ہے، تنو ہدایت نہیں ہے، تمہیں سلیقہ نہیں ہے، تمہیں کام کرنے کا طریقہ نہیں ہے، تمہیں ایٹیکیٹس نہیں ہیں. یعنی آپ ہدایت کے معنی میں ذرا نیچے اتر کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں سلیقے کے اور رہنمائی کے کتنے معنی ہوتے ہیں. اور ہم اللہ تعالیٰ سے جو مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے کی راہ دکھا دے، اور وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. تو اس ہدایت کے معنی میں 3 معنی اور آتے ہیں: دکھا، چلا اور قائم رکھ. یہ ہیں اس کے 3 معنی. سچی بات ہے، ایک صاحب نے سوال کیا کہ نعوذ باللہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت پر نہیں تھے؟ تو میں چونک اٹھا، میں نے کہا کیوں، یہ کیا بات آپ نے کہی؟ بھئی پھر وہ کیوں یہ دعا مانگ رہے ہوتے تھے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت میرے ذہن میں ایک بات ڈال دی کہ اس کے 3 معنی ہیں: دکھا، چلا اور اس پر قائم رکھ. تو اس بات کو یوں سمجھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راستہ دکھایا ہے اور اس پر عمل کر کے چلایا ہے. اور جو تیسری ہدایت ہے منزل تک پہنچا دینے کی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے سامنے وہ التجا کرتے تھے، اور ہم بھی یہی کہ یا اللہ ہمیں منزل تک پہنچا دے، ہمیں مقام محمود تک پہنچا دے، ہم یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے یہ تیسری مراد یہ ہے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مقام محمود تک پہنچنے کے لیے یہ دعا مانگتے رہے. دیکھیے آپ سے کسی نے راستہ پوچھا، آپ نے بتایا کہ وہ سامنے راستہ ہے، تو ٹھیک ہے، ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ نے اس کا بازو پکڑا اور جہاں جہاں مشکل تھا وہاں سے آپ نے اس کو پار کیا، پہنچا دیا، اور آگے سامنے منزل آ گئی تو آپ وہاں پہنچ جائیں. تو یہ 3 اس کے معنی آ رہے ہوتے ہیں: دکھانے کے، چلانے کے اور منزل تک پہنچانے کے. یقینی بات ہے کہ منزل تک، آخری سانس تک، جسے آپ شہید کہتے ہیں، اس کے یہ معنی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی گواہی دیتے دیتے کوئی شخص آخر تک پہنچ جائے، آخری منزل تک پہنچ جائے، آخری سانس تک یہ گواہی دیتا چلا جائے، تو وہ شہید ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ کی شہادت 3 بار مانگنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بستر کی شہادت نصیب فرمائی ہے. تو اس اعتبار سے دیکھیے، دکھا، چلا اور اس پر قائم رکھ، یہ ہدایت کے معنی ہیں جسے ہم نے اللہ تعالیٰ سے
مانگا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ۔